دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلا ہفتے کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے ہفتے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیابیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اس کو شہرت عطا فرماتے ہیں، اس کو صحت عطا فرماتے ہیں، اس کو مال و رزق سے نوازتے ہیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتا ہے تو وہ آج یہ خاص تسبیح لازمی پڑھ لے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو کرے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت افضلیت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں غوث پاک سرکار بھی پیدا ہوئے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے مارکے بھی لڑے گئے اور نبی پاک اس مہینے کو بہت اچھا جانتے تھے۔ یوں تو اسلامی سال کا ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہے، ہر مہینہ ہی نیکیوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو بندہ بھی آج کے دن یعنی ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیں گے، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی در بدر کی آپ لوگوں کو ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے، کیونکہ ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلا ہفتے کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل کو لازمی کریں گے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے۔
یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلا ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو سنوارتی ہے۔ رحمت برکت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ ربیع الثانی کا چاند طلوع ہوا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کا چاند نکلا ہے، تو آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الثانی کے چاند نکلتے ہی جو یکم تاریخ آتی ہے، پہلا ہفتے کا دن آتا ہے، آپ نے اس دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے رحمتوں والا ثابت ہوگا، یہ مہینہ آپ کے لیے برکتوں والا ثابت ہوگا۔ آج کے دن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رحمتیں، برکتیں آپ کی جھولیوں میں آ جائیں گی۔ آپ لوگ آج رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لیں گے اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں اور کامیابیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کا دن، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الثانی کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ ہے، پہلے ہفتے کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ ربیع الثانی کی یکم تاریخ پہلے ہفتے کے دن آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے،
آج جو بھی تجھ سے دعا کرتا ہے، آج جس کی امیدیں تجھ سے وابستہ ہے، میرے مولا سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کی تمام تنگ دستیوں کو دور فرما دے، دل کی ہر حاجت پوری فرما، ان کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی کر دے۔ میرے مولا آج جو بندہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے لو لگایا ہوا ہے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں جو بندہ بھی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آج جو بھی تجھ سے لو لگایا ہوا ہے، میرے مولا ہم سب کی زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دے، ہماری زندگی میں نور عطا فرما، میرے مولا آسانی عطا فرما، ٹینشن فری کر دے۔ میرے مولا نیند نہیں آتی، بہت سی مائیں، بہت سی بہنیں کمنٹس کرتی ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی۔ میرے مولا ان کو ایک پرسکون نیند عطا فرما، ایسی بے فکری والی نیند عطا فرما میرے مولا کہ فجر میں آرام سے آنکھ کھلے، فجر پڑھ لے میرے مولا، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ جو میری مائیں بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ سب کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اٹھ سے پہلے چند ہدایات کو ذہن میں رکھیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ لوگوں نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، مکمل خاموشی میں آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے عمل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، بھائی قرآن فائدہ نہیں دے گا تو کون فائدہ دے گا؟ آپ لوگ خود سوچیں، اپنی عقل سے سوچیں، سینے پہ ہاتھ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور پھر تصور کریں کہ قرآن فائدہ نہیں دے رہا، تو سوچیں ہماری غلطی کہاں ہے؟ غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے، قرآن میں غلطی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توجہ دھیان کے ساتھ ادھر ادھر نہیں نظریں گھمانی۔ لوگ یہی کرتے ہیں، اوپر دیکھنے لگیں گے، ادھر ادھر دائیں بائیں دوسرے خیالاتوں میں گھومے۔ بھائی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھو اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کے قبلہ رخ بیٹھ کر وظیفہ کرو، لازمی فائدہ ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فائدہ نہ ہو۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھیں گے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں گے، پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، دیکھیں دھیان سے سمجھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی اور چیز کے لیے کر سکتے ہیں، بھائی بے شک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف نیت کا طریقہ کار بتا رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بے گھر ہیں، آپ یہ مت سوچیں کہ میری سیلری کم ہے، میں اپنا ذاتی گھر کیسے خریدوں گا۔ آپ کی پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنا میرا رب بڑا ہے۔ رب کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی اوقات اور حیثیت دیکھ کر نہیں، رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے، اور جو بندہ رب کی شان دیکھ کر مانگتا ہے اللہ پاک پھر اس کو اسی طرح سے نوازتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے اپنی اوقات نہیں دیکھنی، رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ بے اولاد ہیں، ٹیسٹ کروا کر تھک گئے، لاکھوں روپیہ دوائیوں پر خرچ کر لیا، آپ لوگوں نے پرہیز بھی کر لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اولاد نہیں ہو رہی۔ آج اللہ پاک سے اس خاص عمل کو پڑھ کر دعا مانگنا، لازمی میرا رب آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔
آپ لوگوں کی بہن بیٹیوں کے گھر نہیں بس رہے، سسرال میں سانسیں تنگ کر رہی ہیں، نندے تنگ کر رہی ہیں، جو بھی معاملات ہیں، کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں، کسی نے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، کسی نے آپ کو ناجائز کیس میں پھنسا کر آپ کو سزا کروا دی ہے، آپ کوئی غلط مقدمے میں پھنس گئے ہیں، اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد آئے گی، کیونکہ رب کی جب مدد آتی ہے نا تو دنیا کا انسان بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ جب رب اپنے فیصلے فرماتا ہے تو پھر رب کی تو شان ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آنکھیں کھولنی نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے تصور میں روضہ رسول کو یاد رکھنا ہے یا خانہ کعبہ کو یاد کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اللہ والوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کر دیکھ رہے ہوں۔ اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اول تو پہلے جو بھی کچھ بیان کرا وہ بھی بہت خاص ہے، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ وظیفے کو سمجھ میں آ سکے اور وظیفہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہار بھی ہے اور یا جبار بھی۔ یا قہارو کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے، یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے، لیکن جو یہود و نصارہ ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہار قہر والی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک قہر ڈھانے والے۔ تو اللہ والو آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی یہ دو پاکیزہ صفت یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں کو یا قہارو یا جبارو کو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے تو اللہ والوں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زائل کر دے گا، بیماریاں چیخے مارتے ہوئے آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامت ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب بندہ یا قہارو یا جبارو کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب پہلے نمبر پہ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے، اس سورت کو ام القتاب، سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔
سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود بھی پی لیں یا بیمار کو پلا دیں، اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک شفا عطا کرے گا۔ ضدی اولاد ہے اور وہ ضد بہت کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شور کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر مطلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے، 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا۔ کوئی بہت وقت نہیں لگے گا، آپ پڑھنے تو بیٹھیں، یقین کریں اتنی زیادہ لطف آپ کو ملے گا اور آپ کی زندگیوں میں جب آسانی ہوگی آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یہ سورت بہت خاص ہے، لوگ تو اس سورت کی عامل بننے کے لیے اس کو 6-6 ہزار بار پڑھتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ سورت ایسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور کارآمد صورت ہے۔ اس صورت کے تحت ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر وارد ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے سفر پر گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فرشتہ آیا اور حضرت جبریل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے دیکھا نہ میں نے بعد میں دیکھا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید کسی بھی جو ہے کتاب میں، آسمانی کتاب میں کوئی اس کی نظیر نہیں آئی، اور اس کے مقابلے کی، اس کی فضیلت کے برابر کی قرآن پاک میں دوسری کوئی اور سورت نہیں۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی تو وہ چیخ مار کے رویا تھا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ آپ لوگ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ التوحید پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت بھی بہت ہی باکرامت، اور یقین کریں یہ ایسی سورت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر سورت ہوگی جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی صورتوں میں بھی آتی ہے۔ بہت چھوٹی صورت ہے، صرف 4 آیتوں کی ہے۔ کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت ہی خاص صورت ہے، اور اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ الاخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پہ دم کر دیں پھر آج کا سب سے آخری عمل، جو آج کا 4تھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔
آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنائے گا، اور یہ میرے رب کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب بندہ غیب سے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اسباب بناتے ہیں، اور اس صفت کا نام یا مسبب الاسباب، ایک غیب سے راستے بنانے والے، ایک غیب سے راستے کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس پانی کو جس پر آپ نے دم کرا وہ خود پی لیں، یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ استغفار لازمی، اپنے گناہوں کی پہلے توبہ کرنی ہے سچی، اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔